السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 10 وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، کون سا عہد؟ لا تعبدون کہ تم نہ عبادت کرنا الا اللہ مگر سوائے اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یعنی اچھا سلوک کرنا، وذی القربا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور وقولوا اور تم لوگ کہنا للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ کو ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ تم پھر گئے اس کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم مگر بہت تھوڑے تھے تم میں سے، یعنی بہت تھوڑے لوگ نہیں پھرے، باقی سب پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تو اعراض کرنے والے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کتنی باتوں میں عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی کسی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور آگے اللہ رب العزت نے کس چیز کا عہد لیا ان سے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو نوافل چھوڑ دینا چاہیے، لیکن واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کرنے چاہیے، اور اگر والدین کسی ایسے کام کا حکم دیں جو بالکل سراسر اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف ہے، یعنی کسی کبیرہ گناہ کرنے کا حکم دیں تو اس میں ہرگز والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہ خالق کی وہ جو ہے اطاعت خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ اب یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم ہر وہ نابالغ بچہ اور بچی جس کے جو والد ہیں وہ فوت ہو جائیں، اسے یتیم کہتے ہیں، لیکن اگر وہ بچہ اور بچی جب بالغ ہو جائیں پھر اس پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا، پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا، ہاں مجازاً اسے یتیم کہہ سکتے ہیں، لیکن یتیم کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ نابالغ بچہ اور بچی جس کے والد فوت ہو جائیں، اور مسکین جس کی والدہ فوت ہو جائے۔ اور جو جانور ہیں ان میں یہ ضابطہ بالکل الٹ ہے، جانوروں میں جس کی والدہ فوت ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ اچھا آگے ہے وقوع، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور لوگوں سے تم اچھی بات کہنا، اور نماز بھی قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے تھے جو نہیں پھرے تھے۔ یہ سب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یتیموں مسکینوں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آگے آیت اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے عہد لیا میثاقکم تم سے عہد لیا، لا تسفکون کہ تم نہ بہانا، دماءکم اپنے خون کو، خون یعنی آپس میں خون ریزی نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم اور نہ تم نکالنا اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنی بستیوں میں سے، یعنی بستیوں میں سے لوگوں کو بھی نہ نکالنا، ثم اقررتم پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ بھی تھے۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرنا، اور اپنی یعنی کہ جو اپنے بستیوں سے لوگوں کو بھی نہ نکالنا، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور ایک کا نام تھا بنو نذیر، اور دوسری طرف بت پرستوں کے بھی 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج، یعنی مدینہ میں ٹوٹل 4 قبیلے آباد تھے، 2 یہودیوں کے یعنی ان کا نام تھا، ایک کا نام بنو قریظہ اور ایک کا نام بنو نذیر، اور 2 بت پرستوں کے قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ اب جو اوس اور وہ جو قبیلے تھے نا، اوس قبیلے کی جو دوستی تھی نا بنو قریظہ کے ساتھ تھی، یعنی ایک یہودی قبیلے کی دوستی ہو گئی تھی اور ایک بت پرست قبیلے کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ جو بنو قریظہ کی دوستی تھی وہ اوس کے ساتھ تھی، اور جو بنو نذیر یعنی یہودیوں کا یہ قبیلہ تھا اس کی دوستی بت پرست قبیلے کے ساتھ خزرج کے ساتھ تھی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپس میں دونوں یہودیوں کی دوستی ہوتی،
یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر کی دوستی ہوتی، اور ان کے خلاف جو دو بت پرست ہیں اوس اور خزرج کی دوستی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان لوگوں نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ اس طرح ہوا کہ جو قریظہ کی دوستی تھی، بنو قریظہ کی دوستی اوس کے ساتھ تھی۔ اب یہ اکثر بھول جاتا ہے کہ بنو قریظہ یعنی یہودیوں کو جو قبیلہ ہے، اس کی دوستی کون سے والے بت پرست قبیلے سے تھی۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں 4 قبیلے ہیں نا، قریظہ، اوس، بنو نذیر اور بنو خزرج۔ تو آپ دیکھیں جو بنو نذیر ہے نا، نذیر، اس کے جو 5 حرف ہیں، نون، ضاد، یا اور را، اور دوسری طرف دیکھیں جو خزرج کے بھی 5 حرف ہیں، خا، زا، را اور جیم، یعنی ان دونوں کے 4 حرف ہیں، سوری، نذیر کے بھی، بنو نذیر کے بھی 4 حرف ہیں، اور جو خزرج ہے اس کے بھی 4 حرف ہیں۔ تو ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی، اور جو باقی 2 بچیں گے ان کی آپس میں دوستی تھی، قریظہ اور بنو اوس۔ اب جب آپس میں 2 بت پرست قبیلوں کی لڑائی ہوتی نا، بنو اوس اور خزرج کی، جب ان میں لڑائی ہوتی تو قریظہ جو تھے وہ اوس کے دوست تھے، تو وہ اوس کا ساتھ دیتے تھے، اور جو بنو نذیر خزرج کے تھے وہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے جو تھے وہ بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے تھے، اور ان میں لڑائیوں میں جو تھی نا، وہ جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے، وہاں قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے تھے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اگرچہ بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور بربادی میں تھے نا جو وہ حصے دار بنتے تھے۔ لیکن ایک بات تھی، اگر کوئی یہ دونوں یہودی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبیلے کا کوئی بھی آدمی اگر اوس اور خزرج کے ہاں قید ہو جاتا نا، تو یہودی اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ تورات میں ہمارے لیے یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قیدی قید ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑوا لیا کرو۔ اب آگے دیکھیے، ثم انتم، پھر تم لوگ، ہاؤلائی، تم سب کے سب، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، انفسکم، اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا، اور تم میں سے نکالتا تھا ایک فریق تم میں سے اپنے گھروں سے، یعنی اپنے گھروں میں سے تم جو تھے نا گروہوں کو بھی نکالتے تھے، تظاہرون علیہم، اور تم ان کے خلاف یعنی مدد بھی کرتے تھے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی میں، یعنی گناہ میں اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس آتا اسارا کوئی قیدی، تو فادوہم، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، وہ محرم علیکم، حالانکہ ان کا جو اخراجہم، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام تھا۔ یعنی یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے جو یہودی تھے نا، ان سے کس باتوں کا اقرار کیا تھا، بڑی 3 باتوں کا اقرار دیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کو وطن سے نہیں نکالیں گے، اور جو ہے نا قیدی، اگر کوئی بنی اسرائیل کسی قید میں ہوگا نا یہودی، تو اس کو مال دے کر چھڑا لیں گے۔ لیکن یہودی صرف ایک بات پر عمل کرتے تھے کہ وہ جو کوئی قید ہو جاتا اسے مال دے کر چھڑوا لیتے تھے، نہ تو قتال روکتے تھے آپس میں، اور نہ ہی وطن سے نکالنے کو روکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم بعض تورات پر یعنی بعض کتاب پر تو ایمان رکھ لیتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کتاب کو تم انکار کر دیتے ہو، یعنی بعض احکام کو مان رہے ہو اور بعض کا تم انکار کر رہے ہو۔ فما جزاؤ، تو کیا جزا ہوگی، من، ایسے شخص کی، یفعل ذلک منکم، جو ایسا کام کرے گا تم میں سے، الا خزی، نہیں کوئی جزا ہوگی لیکن وہ رسوائی ہوگی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت میں، یردون الی شد العذاب، سخت عذاب کی طرف وہ لٹائے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے، یعنی وہ دنیا کی زندگی کو خرید لیا انہوں نے آخرت کے بدلے، دنیا کی نعمتوں میں وہ مگن ہیں لیکن آخرت کو وہ بھول گئے ہیں۔ فلا یخفف، تو پھر کیا ہوگا، نہیں تخفیف کی جائے گی، یعنی نہیں کمی کی جائے گی، عنہم العذاب، ان میں سے عذاب کی، یعنی عذاب ان پر ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے کسی کو۔ یعنی جو دنیا کی ناز و نعمت میں پڑے ہیں اور جو آخرت کو بھول گئے ہیں نا، ان کے لیے آخرت میں کوئی عذاب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کی 10 رکوع مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے صدا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔